ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين دوڑو بھاگو لپکو اپنے رب کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور اس جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی 120 240 400 600 1000 2000 گز نہیں بلکہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اور زمین و آسمان کی چوڑائی کو آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنا ہے. اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی صحیح بات حق اور سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور بیان کے دوران جو غلط بات زبان سے نکل جائے یقیناً وہ ہمارے علم کی کمزوری ہے. اللہ رب العالمین اس کو اپنے فضل اور کرم سے معاف فرمائے اور جو صحیح حق اور سچ بات زبان سے نکل جائے یقیناً وہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے. اللہ رب العالمین اس کو قبول فرما لے تو کل قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. مغفرت اور جنت اللہ رب العالمین کی دو بہت بڑی نعمتیں، بہت بڑی نعمتیں، مغفرت بھی اور جنت بھی، اور دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں. مغفرت کے بغیر جنت کا حصول ممکن ہی نہیں. مغفرت اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کے آگے عاجزی کرے، انکساری کرے، اس کے آگے گڑ گڑائے. اللہ رب العالمین کو بندے کی ادا بڑی پسند ہے، اس کو پسند کرتا ہے. صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک حدیث ہے. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ رب العالمین تمہیں فنا کر دے، ختم کر دے. اور اس سے پہلے آپ نے قسم بھی کھائی کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ رب العالمین تم سب کو فنا کر دے اور اس کی جگہ
ان لوگوں کو لے آئے کہ جو گناہ کریں، جب ان سے گناہ ہو جائے تو وہ اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کریں اور اللہ رب العالمین ان کو بخش دیں۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ رب العالمین کو گناہ پسند ہے، نہیں، انسان ہو اور گناہ نہ ہو، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اپنے گناہ پر اڑنا نہیں چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کے آگے دو زانوں ہو کے گڑ گڑانا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ صحیح مسلم میں یعنی دیکھیں اللہ رب العالمین کو اپنے بندے کے آگے، اپنے بندے کا اللہ کے آگے گڑ گڑانا کتنا پسند ہے۔ ایک اور حدیث جو صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روایت کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا ایک بندہ جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ، اور کہتا اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو، اس کو پتا ہے کہ اس کا ایک مالک ہے، ایک مالک ہے، اور ایسا مالک ہے کہ جو اس کا مواخذہ بھی کر سکتا ہے، اس کو پکڑ سکتا ہے۔ یعنی کیسا بندے کا عقیدہ ہے کہ 7 آسمان اور ان 7 آسمانوں کے اوپر ایک سمندر، اس سمندر کے اوپر اللہ رب العالمین ایک کرسی، اس کرسی کے اوپر ایک تخت، اس تخت کے اوپر اللہ رب العالمین مستوی ہے۔ اور جب بندہ تھر تھر کانپ رہا ہے یہ سوچ کر کہ اتنے دور ہو کے، یعنی عرش کے اوپر سے وہ میرا خالق، میرا مالک مجھے پکڑ سکتا ہے، اتنا ڈر و خوف۔ بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ کہتا ہے دیکھو فرشتوں میرے بندے کو، اس کو پتا ہے کہ میں اس کو معاف بھی کر سکتا ہوں اور اس کو پکڑ بھی سکتا ہوں، تم گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دیا، تو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ بندہ چلا جاتا ہے، پھر اس سے وہی گناہ ہو جاتا ہے، حدیث میں آتا پھر اس سے وہی گناہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو میرے بندے کو، پھر یہ میرے پاس آ گیا، فرشتوں تم گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دیا، پھر بندے سے وہی گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہی گناہ ہو جاتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ 3 دفعہ یہ بیان فرمایا یا 4 دفعہ بیان فرمایا۔ جب وہ بندہ تیسری یا چوتھی دفعہ آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے دیکھو میرے بندے کو، اس کو پتا ہے کہ اس کا ایک مالک ہے جو اس کو پکڑ بھی سکتا ہے اور اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، اے فرشتوں تم گواہ رہو آج کے بعد یہ جو گناہ کرے گا میں اس کو پہلے سے معاف کر چکا ہوں، معاف کر چکا ہوں۔ پہلے بندے کا عقیدہ ثابت ہو گیا کہ ایک تو گناہ نہیں کرے گا، اور اگر گناہ کرے گا تو کہاں جائے گا، مجھ سے معافی مانگے گا۔ بندے کا یہ عقیدہ ثابت ہو گیا، تم گواہ رہو آج کے بعد یہ بندہ جو گناہ کرے گا میں اس کو معاف کر چکا ہوں، معاف کر چکا ہوں۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کو اپنے بندے کی ادا کتنی پسند ہے، کتنی پسند۔ مغفرت کی بہت ساری دعائیں قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے، آپ مانگتے بھی ہوں گے، لیکن وہ تو پروردگار رب العالمین ہے، ہم اس سے مانگیں اس کی مرضی ہے، آج قبول کرے، کل قبول کرے، پرسوں کرے، سال کے بعد، 10 سال کے بعد، صدیاں لگ جائیں، مرضی، خالق کائنات رب العالمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مرضی اس کی۔ قرآن کریم میں ایک پیغمبر کا واقعہ آپ نے نہیں پڑھا، رب حبلی بیٹے کی دعا کرتے رہے حتیٰ کہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، مرضی اللہ کی۔ ایک دن دیکھا بیوی مریم کو بے موسم پھل کھاتے ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ میرے بال سفید ہو گئے اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، لیکن ایک بات تو ضرور ہے، ولم اکم بدعائک رب شقیہ، آج تک مانگ کر تجھ سے کبھی مایوس نہیں ہوا، یہ تو ہے، آج تک مانگ کر۔ ہم تو مایوس ہو جاتے نا،
1 دفعہ 2 دفعہ 5 دفعہ، کہتے ہیں جی اللہ سنتا ہی نہیں، مرضی ہے اس کی، آپ کا کام مانگنا ہے، مانگتے رہیں۔ حدیث قدسی اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فرمایا کہ ابن آدم تم سارے کے سارے گمراہ ہو سارے کے سارے، سوائے ان لوگوں کے جن کو میں ہدایت دے دوں، تو تم مجھ سے مانگو ہدایت، میں تمہیں ہدایت دے دوں۔ ہمارا کام مانگنا ہے۔ اے ابن آدم تم سارے کے سارے بھوکے ہو سوائے ان لوگوں کے جن کو میں کھلا دوں، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلا دوں۔ تم سارے کے سارے ننگے ہو سوائے ان لوگوں کے جن کو میں پہنا دوں، تم مجھ سے مانگو۔ ہم مانگتے ہیں، فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں پہنا دوں۔ تو مرضی اللہ کی، ہمارا کام مانگنا ہے۔ لیکن ایک ایسی دعا ہے مغفرت کی کہ ادھر بندہ مانگتا ہے ادھر قبول ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ ایک ایک لفظ بندے کی زبان سے نکلتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر صحیح مسلم کے حوالے سے ابو ہریرہ ہی کی روایت سے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا۔ اللہ مجھ کو بخش دے، اللہ مجھ کو بخش دے، اللہ تم مٹا دے۔ واعف عنا کا معنی مٹا دے، اللہ کہتا ہے۔ اس پر اللہ کہتا ہے قد فعلت، میں نے ایسا کر دیا۔ بندے تو نے مانگا مٹا دے، میں نے ایسا کر دیا، میں نے مٹا دیا۔ اللہ کہتا ہے واعف عنا، بندہ کہتا ہے واغفر لنا، اللہ چھپا لے۔ کیونکہ جب لکھا ہوا بعض اوقات مٹایا جاتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ بات رہ جاتی ہے۔ عموماً شادی بیاہ کے موقع پر کارڈ لکھے جاتے ہیں، تو جب کارڈ کم پڑ جائے تو کسی کے کارڈ پر نام کاٹ کر دیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی بات رہ جاتی ہے، کوئی نہ کچھ۔ اگلا بھی اعتراض کرتا ہے کہ یار یہ کسی کا کارڈ تھا، کاٹ کے مجھے دے دیا، تو کوئی نہ کوئی بات اس میں رہ جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے اللہ، کیونکہ انسان جو بھی عمل کر رہا ہے وہ لکھا تو جا رہا ہے، کرامن کاتبین، لکھا جا رہا ہے۔ جب کہتا ہے کہ مٹا دے تو پھر کہتا ہے اللہ اس کو چھپا بھی لے، اس کو چھپا لے۔ پھر کہتا ہے ورحمنا، اللہ رحم فرما۔ یہ کیوں کہا؟ بعض علماء نے مغفرت اور توبہ کے اندر فرق کیا ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے، ایک باریک فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ مغفرت سے انسان کو بخشش ملتی ہے، بخشش ملتی، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن آئے گا، مغفرت مانگی، گناہ مٹ گئے، جو نیکیاں کی تھی وہ گناہ کھا گئے۔ اب گناہ بھی نہیں ہے اور نیکیاں بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے نیکیاں بھی نہیں ہے۔ لیکن توبہ کرنے سے انسان کے وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات الحسنات، کہ جو شخص توبہ کرے، ایمان لے آئے اور آئندہ کے لیے نیک عمل شروع کر دے، تو اللہ رب العالمین نہ صرف اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے ورحمنا، ورحمنا۔ انسان کہیں کام کر رہا ہو اور چھٹیاں کر لے تو مالک بلا لیتا ہے، ہاں بھائی کیوں نہیں آیا، اس پر غصہ ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ کوئی اپنا صحیح عذر بتا دے تو پھر اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جب معاف کر دیتا تو کہتا لاؤ بھائی میری تنخواہ دو۔ بندہ بھی کہتا اللہ ورحمنا، ورحمنا۔ جو مٹائے تھے، معاف کیے تھے، ان کو اب نیکیوں میں تبدیل کر دیں، نیکیوں میں تبدیل۔ اللہ کہتا ہے بندے اگر اتنی ساری نیکیاں تجھے ایک ساتھ دے دوں گا تو یہ جو کافر ہے نا، یہود اور نصارہ، یہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ بندہ کہتا ہے فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ پھر ان کے مقابلے میں مدد بھی دے دے، مدد بھی دے دے۔ تو مغفرت کی یہ ایک ایسی دعا ہے، ایسی دعا، ایسی دعا، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں بڑا مشہور واقعہ صحیح مسلم میں،
کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، 99 قتل. پھر اس کے دل کے اندر خیال آیا، لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے ایک پادری کی طرف رہنمائی کی، اس سے جا کر پوچھا کہ میرے گناہوں کی کوئی صورت ہے؟ اس نے کہا نہیں بھائی، 99 قتل کیے، تیرے گناہوں کی کیا صورت ہوگی؟ بھلا تجھے بھی کوئی بخشش مل سکتی ہوگی 99 قتل جو تو نے کیے. تو اس نے کیا کیا؟ اس کو بھی قتل کر دیا. بولا جب بخشش ہی نہیں ہے، کہا کہ 100 کی گنتی تو 100 کی گنتی پوری کر. پھر مایوس نہیں ہوا، پھر اس نے لوگوں سے سوال کیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے پھر ایک عالم کی طرف، راہب کی طرف اس کی رہنمائی کی. اس کے پاس گیا، کہا کہ بھائی 100 قتل کیے ہیں، بخشش کی کوئی صورت ہے؟ اس نے کہا بھائی تیرے اور بخشش کے درمیان کیا چیز مانے؟ کیا چیز مانے؟ وہ اللہ سے مانگ، اللہ تو بڑا غفور رحیم، معاف کرنے والا. ہاں ایک کام تجھے بتاتا ہوں کہ اس بستی کو، اس ملک کو چھوڑ دے جہاں تو رہتا ہے، وہاں کا ماحول اچھا نہیں. بعض اوقات انسان گندے ماحول میں رہ کر گندا بن جاتا ہے. فرمایا کہ اس کو چھوڑ دے. ہاں ایک 7 والی بستی، 7 والا گاؤں، وہاں کے لوگ بڑے نیک ہیں، وہاں جا کر رہنا شروع کر دیں. وہاں جا کر رہنا شروع. اس نے ایسا ہی کیا. ابھی سفر شروع کیا کہ راستے میں اس کی موت آ گئی. موت کا وقت ہو گیا، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. دونوں میں جھگڑا ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی اس کی روح تو ہم لے کر جائیں گے. انہوں نے کہا ہم لے کر جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیا، انسانی شکل میں. فرمایا کہ زمین کی پیمائش کر لو کہ جس طرف یہ جا رہا تھا اگر وہ قریب ہے تو پھر رحمت کے فرشتے لے جائیں، اور اگر وہ دور ہے تو پھر عذاب کے فرشتے لے جائیں. جب پیمائش ناپی گئی تو یہ اللہ کی رحمت کہ وہ جو جس طرف جا رہا تھا اس کی لمبائی کم تھی، تو رحمت کے فرشتے اس کو لے. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ مغفرت کی اتنی عظیم دعائیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی، اس کو مانگنا چاہیے. ایک یہ. دوسرا جنت. جنت بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، رحمت. صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک دن جنت اور جہنم میں بحث ہو گئی، آپس میں لڑائی ہو گئی، مکالمہ ہوا. جہنم نے کہا کہ میرے اندر تو وہ لوگ آئیں گے جو تکبر کرنے والے، زور آور ہوں گے، قوت والے ہوں گے، میرے اندر وہ آئیں گے. جنت نے کہا بھائی میرے اندر تو وہ آئیں گے جو عاجز انکساری کرنے والے ہوں گے، اللہ کے آگے تواضع کرنے والے ہوں گے، میرے اندر تو وہ آئیں گے. اللہ رب العالمین نے ان دونوں سے فرمایا کہ سنو اے جنت، تو میری رحمت ہے، تو میری رحمت ہے. میں اپنے جس بندے پر رحمت کروں گا تیرے اندر داخل کروں گا، تیرے اندر داخل کروں گا. اور سن جہنم، تو میرا عذاب ہے، تو میرا عذاب ہے. میں اپنے جس بندے پر عذاب کرنا چاہوں گا تیرے اندر داخل کروں گا، تیرے اندر داخل. تو جنت اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، رحمت. اور کوئی شخص جنت میں کون جائے گا؟ جنت کے اندر صرف مومن جائیں گے، مومن. کوئی کافر جنت کے اندر نہیں جائے گا، اور کوئی مشرک جنت کے اندر نہیں جائے گا. جنت کے اندر صرف اور صرف مومن جائیں گے، ایمان والے جائیں گے، جن کے اندر ایمان ہو. جنت کے اندر صرف مومن جائیں گے. اور مومن بھی جنت کے اندر 2 طرح سے جائیں گے، 2 طرح سے، 2 طرح سے. ایک تو وہ کہ جن کے گناہ ہوں گے، اللہ رب العالمین چاہے گا ان کو عذاب دے کر، عذاب دے کر آگ کے اندر ڈال کر پاک صاف کرے گا اور پھر جنت کے اندر داخل کرے گا. لیکن ایک مومن، ایک طرح کے مومن ایسے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، اللہ رب العالمین اپنے قریب کرے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے قریب کرے گا، پوچھے گا بندے، اس کا رجسٹر اس کو دکھائے گا، ہاں بھائی یہ گناہ کیا تھا، یہ بھی کیا تھا. اور بندہ تھر تھر کانپ رہا ہے اپنے گناہوں کو دیکھ کر، تھر تھر کانپ رہا ہے. توبہ بھی کی تھی، توبہ کی. اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کے سارے گناہوں کو
تم جو ہے نیکیاں بنا کر اس کو جنت میں ڈالو، اس کے سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دو۔ اب بندے کے اندر جرت آ جائے گی، کہے گا اللہ فلاں گناہ بھی کیا تھا، اللہ وہ فلاں گناہ بھی میں نے کیا تھا۔ فرشتے سے کہے گا رجسٹر لاؤ، صفحے تو پلٹاؤ، میرے اور گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں، اور گناہ بھی لکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ہنس پڑے کہ اللہ بھی ہنستا ہے کہ ایک بندہ ابھی تھر تھر کانپ رہا تھا، اور جیسے ہی اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکیاں بنائی تو ایک دم اس کے اندر جرت آ گئی۔ تو یہ جنت جو ہے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت، بہت بڑی رحمت۔ اس کے اندر مومن جائیں گے دو طریقے سے۔ اس جنت کا جو راستہ ہے وہ بڑا ہی کٹھن راستہ ہے۔ اس راستے کے اوپر ایک پل ہے جس کو پل صراط کہتے ہیں، پل صراط، اور جنت میں جانے کا یہ واحد راستہ ہے۔ اس کے علاوہ جنت میں جانے کا دوسرا کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، اور یہ راستہ بڑا ہی کٹھن راستہ ہے۔ اتنا کٹھن راستہ کہ فرمایا کہ یہ جو پل ہے بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور کانٹے دار کنڈے اس دونوں طرف ہیں، اور اس راستے پر بڑی پھسلن ہے اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اگر کچھ روشنی ہے تو وہ انسان کے پاس اپنے عمل کی روشنی ہے بس، ورنہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس پل پر سے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزارے گا، ہر ایک کو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر شخص کو اس پل کے اوپر سے اللہ رب العالمین گزارے گا۔ کچھ لوگ تو اس پل کو بڑی تیزی سے کراس کر جائیں گے، ہاں کچھ لوگ کٹتے ہوئے، جلتے ہوئے، کیونکہ یہ جہنم کے اوپر واقع ہے، جہنم کے اوپر، اور اس پل کی وسعت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جہنم کے اوپر ہے، اور جہنم کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ اس کی 70,000 لگامیں ہیں، اور جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لا رہے ہیں، اور یہ اس کے اوپر قائم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنا یہ پل فرشتوں کو دکھایا، فرشتوں نے دیکھا تو کہا کہ اللہ بھلا اس پل کو کون کراس کرے گا، کون ہوگا جو اس پل کو کراس کرے گا؟ اللہ نے کہا کہ میرے کچھ بندے ہوں گے جو اس پل کو کراس کریں گے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ پھر تو ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے، کہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اس پل کو کراس کریں گے، ہم تو پھر تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ یعنی ان کا خیال تھا کہ ایسے لوگ ہوں گے، ایسی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے تو اچانک رونا شروع کر دیا۔ ان کو دیکھ کر ان کی بیوی نے بھی رونا شروع کر دیا۔ تو بیوی نے پوچھا، شوہر نے، عبداللہ بن رواح نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا، آپ میرے شریک حیات ہیں، آپ میرے خاوند ہیں، آپ کی خوشی میری خوشی، آپ کا رونا میرا رونا، جب آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو مجھے بھی رونا ہے، مجھے بھی رونا ہے۔ فرمایا مجھے تو پل صراط یاد آ گیا کہ اس پل صراط پر ہر ایک کے گزرنے کا ذکر ہے، لیکن ہر ایک کے نکلنے کا ذکر نہیں ہے، کہ گزرے کا تو اس پر سے ہر ایک، لیکن ہر ایک نکلے گا اس کا ذکر نہیں۔ کچھ لوگ تیزی کی طرح نکل جائیں گے، کچھ گرتے پڑتے زخمی حالت میں آگ میں جھلسے ہوئے، کٹے ہوئے اس کو کراس کریں گے۔ لیکن اس پل کو اللہ کی رحمت کی وسعت بیان کرتے ہوئے پیارے پیغمبر نے آخری شخص کا ذکر کیا، آخری شخص، کہ وہ بڑی مشکل سے زخمی حالت کے اندر کٹتے پٹتے اس پل کو کراس کر جائے گا،
اور جہنم کے قریب ایک جگہ لے جا کر اس کو پھینک دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ وہ بندہ کہے گا کہ شکر اللہ رب العالمین کا، پروردگار کا، کہ جس نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی کہ شاید کائنات میں اتنی بڑی نعمت کسی کو نہ ملی ہو، کسی کو نہ ملی ہو اتنی بڑی نعمت۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہے گا کہ پروردگار، مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم کہ تو صرف میرے چہرے کو اس آنکھ کے طرف سے ہٹا دے بس، اور اس کے علاوہ تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا، کچھ نہیں مانگوں، مجھے تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم۔ اللہ رب العالمین کہے گا ابن آدم اور تو کچھ نہیں مانگے گا؟ تو میں کہ اللہ رب العالمین کچھ نہیں مانگے۔ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے پاس سے جہنم کی آنکھ کو ہٹا دے گا۔ اب وہ چھاؤں میں آ جائے گا تو سامنے ہی دیکھے گا کہ ایک دیوار ہے، ایک درخت ہے جس کے اندر چھائے دار جگہ ہے۔ اب سوچتا ہے کہ پروردگار سے وعدہ کر چکا ہوں کہ کسی اور چیز کا سوال نہیں کروں گا۔ پھر کہتا ہے کہ اللہ، مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم، مجھے صرف اس کے قریب کر دے بس، پھر تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ فرماتا ہے ابن آدم، تو دنیا میں بھی میرے ساتھ وعدہ شک نہیں کرتا تھا، عہد کو توڑتا تھا، اور آج بھی تو نے وہی کیا ہے۔ کہتا تھا کچھ نہیں مانگوں گا، اب کہتا مجھے اس کے قریب کر دے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو اس درخت کے قریب، اس دیوار کے قریب کر دے۔ اب وہ دیوار کے پاس سے دیکھ رہا جنت کے نظارے نظر آ رہے، جنت کے۔ اب سوچتا ہے کہ کس طرح سوال کروں۔ یہ اللہ کی رحمت کی وسعت پیارے پیغمبر علیہ السلام بیان کر رہے۔ پھر تھوڑی دیر سوچتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم، تو بادشاہوں کا بادشاہ، اللہ مجھے اس جنت کے اندر داخل کر۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے جا، میں نے تجھے جنت میں داخل۔ اب بندہ جنت کی طرف جا رہا ہے، لیکن سوچ رہا ہے کہ اتنی دیر ہو چکی ہے، سارے لوگ تو جنت میں چلے گئے، اب جنت میں جگہ کہاں بچی ہوگی؟ اب اس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اب تو جنت میں جگہ نہیں بچی ہوگی۔ اب یہ سوچتے ہوئے جا رہا ہے، تھوڑی دور جانے کے بعد واپس آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ اب کہاں جنت میں جگہ بچی ہوگی، وہاں تو سارے لوگ چلے گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندے بتا تجھے کتنی چاہیے، تو مجھ سے مانگ، کتنی جنت تجھے چاہیے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے کیا تمنا کروں، تو خود ہی عطا کر دے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے، میں تجھے 1 گنا 2 گنا نہیں، یہ زمین پر جتنی بڑی زمین تھی اس سے 10 گنا بڑی جنت تجھے دیتا ہوں، تو جا تو صحیح۔ یہ اللہ کی رحمت کی وسعت۔ تو مغفرت بھی اللہ رب العالمین کی رحمت، اور جنت بھی اللہ رب العالمین کی رحمت۔ لیکن یہ رحمت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ مغفرت بھی آپ نے سنا کہ اللہ رب العالمین کی نعمت رحمت کے بغیر نہیں، اور جنت بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر اس کے اندر بھی داخلہ ممکن نہیں۔ اب یہ حاصل کیسے ہوتی ہے؟ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کے لیے بندہ دعا کرے اللہ رب العالمین سے، اس کی رحمت کا سوال کرے۔ ایک دفعہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا، آپ نے اپنے گھر کے اندر پچھوایا، کھانے کے لیے بھیجا کہ مہمان کی ضیافت، تو پتہ چلا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، کسی گھر میں کچھ نہیں ملا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے ہم پر 2 چاند گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی، گھر میں کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت اور تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، اور تیرے علاوہ کوئی رحمت فضل کرنے والا ہے ہی نہیں۔ دعا کر کے فارغ ہوئے، ایک شخص بھنی ہوئی بکری لے کر آ گئے،
آپ نے فرمایا ھذا فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل، اللہ کا فضل۔ ایک تو یہ کہ بندہ اللہ سے اس کی رحمت کی دعا کرے، اور دوسرا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میری رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے، ہر چیز سے وسیع ہے، لیکن میں دوں گا کس کو؟ سورہ آراف کے اندر فرمایا کہ میں اپنے ہر اس بندے کو ضرور بضرور دوں گا جو مجھ سے ڈرے گا، جو مجھ سے ڈرے گا، جو میرا تقوی اختیار کرے گا میں اس کو دوں گا۔ اور تقوی پوری شریعت کا خلاصہ ہے۔ تقوی کا کیا معنی؟ فعل المعمور و ترک المحظور، جس چیز کا حکم دیا وہ کرو بس، اور جس چیز کا منع کیا اس سے رک جاؤ، یہ تقوی ہے۔ اور یہ پوری شریعت کا خلاصہ ہے۔ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان دو چیزوں کے درمیان گھومتے ہیں، کہیں کرنے کا حکم دیا، کہیں بچنے کا حکم دیا، بچنے کا حکم دیا۔ تو جو شخص اللہ سے ڈرے گا، اللہ نے کہا میں اپنی رحمت کو اس کے لیے ضرور بس ضرور لکھوں گا، ضرور بس ضرور لکھوں گا۔ تو مغفرت بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں، اور جنت بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں۔ اور اللہ رب العالمین یہ ان لوگوں کو ضرور بس ضرور دے گا جو اس سے ڈریں گے۔ یہی شرعی مطلوب ہے، اللہ اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔